أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 3 پہلو بلکہ 4 پہلو نہایت اہم ہیں جو ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ سبق آموز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ان 4 پہلوؤں کو بیان کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس سلسلے میں ان واقعات کو رہنما بنائیں۔ سب سے پہلا زندگی کا پہلو، دعوت کا پہلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کو دعوت دینا، جیسے کہ سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس پہلو کے اندر ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو اور اپنے بڑوں کو دعوت کیسے دیں گے۔ دوسرا آپ کی زندگی کا پہلو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت دینا۔ تیسرا پہلو ہے وقت کی حکومت اور سلطنت کو آپ کا دعوت پیش کرنا، اور چوتھا پہلو ہے آپ کی زندگی کا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا۔ آج ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے، تو 5، 6، 7، 8 یہ 4 دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 4 پہلوؤں پر بتوفیق الہی انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو یہ کہا تھا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں؟ انی اراک وقومک، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو بہت کھلی ہوئی گمراہی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس رکوع میں آپ نے اپنے والد محترم کو آزر کو
دعوت دی، اور اس کا طریقہ کار دیکھیے کتنا پیارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کتاب میں حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، اذ قال لأبیہ یا ابتی، یہاں پر ہمارے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عربی میں والد کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ابن، اور اگر کہنا ہو میرے ابا تو ابھی کہا جاتا ہے، بیٹے کے لیے ابنن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر کہنا ہو میرا بیٹا تو ابنی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب وفور محبت کا معاملہ ہوتا ہے، بہت زیادہ محبتانہ انداز میں اگر مخاطب کرنے کی بات ہوتی ہے تو باپ اپنے بیٹے کو ابنی کے بجائے یا بنیا کا لفظ استعمال کرتا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، اور اسی کے مقابلے میں بیٹا اپنے باپ کے لیے یا ابتی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ انتہائی مشفقانہ اور انتہائی محبتانہ لفظ ہے۔ تو ایک طرف آزر صرف بت پرست نہیں تھے بلکہ وہ تو بت ساز تھے، مورتیاں بنانے کا ان کا کاروبار تھا، دن بھر وہ مورتیاں بنا کر کے پورے علاقے میں بیچ کر کے آتے تھے۔ اگرچہ کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آزر حضرت ابراہیم کے چچا تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے لِأَبِيهِ آزَرَ کہہ دیا تو ہم کو اور دوسری تعویلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے باپ کا نام آزر بتلا دیا، ہمیں یہی کافی ہے۔ تو ایک طرف حضرت ابراہیم کے والد بت ساز، اور اللہ کی قدرت کا عجیب کرشمہ کہ اسی گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو رہا ہے بت شکن، وہ بتوں کو بنا رہے ہیں اور یہ بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا عجیب نظام ہے کہ بے دینی کے راستوں سے دین کو نکالنے کی بے شمار مثالیں آپ کو قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں مل جائے گی، اور یہ مثالیں اللہ نے اس لیے بھی رکھی ہیں کہ کہنے والوں کو کل کو یہ کہنے کا منہ نہ رہے، حیلہ اور بہانہ تلاش کرنے والوں کے لیے یہ بہانہ بنانے کی گنجائش نہ رہے کہ دین پر چلنے کے لیے ہمارے گھر کا ماحول سازگار نہیں تھا، اس وجہ سے ہم دین پر نہیں چلے۔ اس سے زیادہ خراب ماحول اور کیا ہو سکتا ہے کہ گھر کا کاروبار ہی بت سازی اور بت پرستی کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کے اندر پرورش پا کر کے پورے قوم کو اسی بت سازی اور بت پرستی کے خلاف دعوت دی ہے، اور وقت کے نبی بنے ہیں۔ تو فرمایا یا ابتی لم تعبد، دیکھیے انداز جو دعوت کا ہے اس کے اندر اس بات کا بہت خاص اہتمام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ سامنے والے کو اس کی جو عقل ہے وہ عقل کے حساب سے آپ سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس کے عقل کے حساب سے سمجھائیں گے تو بات کو ایکسپٹ کرنا اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا فلسفیانہ طریقہ اختیار کیا جائے، کوئی علمی طریقہ اختیار کیا جائے تو بات سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ کے وقت کے نبی ہیں اور نبوت کی وجہ سے اس وقت آپ ایک علم کے ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں، لیکن جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کی عقل، ان کی سمجھ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے حساب سے دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں
ایسے بتوں کی جو نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایسا علم موجود ہے، ما لم یأتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، لہذا آپ میری اتباع کیجئے، اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ کتنا مشفقانہ انداز ہے اپنے والد کو، اپنے باپ کو دعوت دینے کا، کہ اس سے ہمیں ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ اگر گھر کے چھوٹے لوگ یا خاندان کے چھوٹے لوگ، ان کو ہدایت کا راستہ مل چکا ہے، تو بڑوں کو یہ سوچ کر کے چھوڑ دینا کہ یہ بڑے ہیں، ہم ان کو کیا سمجھا سکتے ہیں، یہ سوچ کر کے چھوڑ دینا بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے سمجھنا چاہیے کہ بڑوں کو سمجھانے کے آداب اور طریقے کیا ہیں، اور بڑوں کو بھی دعوت دیں، کیونکہ دنیا کا معاملہ ایسے تیسے جیسے چاہے گزر جائے گا، لیکن ہمارے یہ بڑے جو ہمیں پالتے ہیں، جو ہمیں بلکہ ہماری پرورش میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، ان کے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، قیامت کے دن یہ جہنم میں جائیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو ہمیں یہ کیسے گوارا ہوگا کہ اپنے بڑوں کو جہنم میں بھیجیں؟ اس وجہ سے چھوٹوں کے لیے اتنا سوچ لینا کافی نہیں ہے کہ میرے بڑے، یہ تو بڑے ہیں، ہم ان کو کیسے سمجھائیں گے، یہ سوچ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، اور اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کر کے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ سبق سکھایا ہے کہ چھوٹوں کو بھی اپنے بڑوں کو بات سمجھانا چاہیے اگر وہ گمراہی پر چل رہے ہوں تو۔ چنانچہ فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا بڑا نافرمان ہے، لہذا آپ شیطان کی پرستش نہ کیجیے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بتوں کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم نے لا تعبد الشیطان کہا، لا تعبد الاصنام نہیں کہا، کیونکہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ بات ماننے کو، اطاعت کرنے کو، بلکہ انتہائی محبت کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں۔ انتہائی محبت کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں۔ مجبوری کے اندر کوئی عاجزی اور انکساری کر رہا ہو تو اس کو عبادت نہیں بولتے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو مجبوری کے اندر نماز پڑھنا وہ بھی کیا نماز ہے؟ مجبوری میں زکوٰۃ ادا کرنا کیا زکوٰۃ ہے؟ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں زکوٰۃ یہ تاوان بن جائے گا، مطلب آدمی تاوان مجبوری میں دیتا ہے، حکومت سے بہت محبت ہے اس وجہ سے وہ تاوان اور پینالٹی ادا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، مجبوری میں وہ پینالٹی دیتا ہے۔ عبادت تو وہ ہے جو انتہائی محبت کی حالت میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کی جائے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو بتوں کی عبادت ایسے ہی ہوتی ہے، ان لوگوں کا جو بت پرست ہیں ان لوگوں کا بہت محبتانہ جذباتی تعلق ہوتا ہے بتوں کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ بتوں کی عبادت کرنا یہ دراصل شیطان کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ شیطان ہی نے سمجھایا ہے تو شیطان کی بات مان لی۔ اس کے بعد فرمایا یا ابتی، کہ ابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے اندیشہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے، کوئی عذاب نہ آ پکڑے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر کے رہ جائیں۔
قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم. دیکھیے ایک طرف بیٹا اتنے محبت بھرے انداز میں باپ کو سمجھا رہا ہے، اور باطل تو باطل ہوتا ہے، حق تو حق ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حق کی دعوت دینے والا اگر بہت ہی اخلاق و احترام کے ساتھ سامنے والے کو دعوت دے رہا ہو اور سامنے والا اس کی بات بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں اور وہ اس کے ساتھ بدمعاشی پر تل جائے، تب بھی حق پرست کو اپنے اخلاق کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اخلاق ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور سامنے والا تو باطل پر ہے تو باطل کے اخلاق ویسے ہی ہوں گے. تو مخاطب ہمارا جیسا بھی ہو، ہمارے ساتھ جیسے بھی پیش آئے، ہمیں اپنے اخلاق کو، ہمیں اپنے کردار کو، اور ہمیں اپنے حسن خلق کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے. دیکھیے وہاں سے جواب کیسے ملتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا جان کے پیارے الفاظ سے مخاطب کیا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا بنیہ کے الفاظ سے مخاطب کرتے، محبت کا بدلہ محبت سے دیتے. لیکن ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، تو حق کے پاس تو محبت رہے گی لیکن باطل کے پاس تو بغض و عناد رہے گا. تو انہوں نے فرمایا اے ابراہیم، کیا تم مجھے اپنے معبودوں سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم اس عمل سے باز نہیں آؤ گے تو میں تم کو سنسار کر دوں گا اور میں تم سے دور ہو جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گا. تو اب حضرت ابراہیم نے پھر جواب دیا سلام علیک، آپ اگر مجھے چھوڑ دینا بھی چاہیں، مجھے سنسار بھی کر دینا چاہیں، سزا بھی دینا چاہیں میرے حق کام پر، تب بھی میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کروں گا، آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، میں میرے رب سے آپ کے لیے استغفار ہی طلب کروں گا. انہ کان بی حفیا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دعوت دے کر کے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب سوائے ابا جان گھر سے نکالنے کے کوئی اور کام نہیں کریں گے، تو اس وقت وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ پیغام اور یہ میسج دیتے ہوئے چلے گئے کہ اعتزلکم، میں تم سے علیحدہ ہو رہا ہوں، اور حالانکہ ما تدعون من دون اللہ وادعو ربی، اللہ کو چھوڑ کر تم جن جن معبودان باطلہ کو پکار رہے ہو میں تو ان کو نہیں پکاروں گا، میں تو بس اپنے پروردگار کی عبادت کروں گا. عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا، مجھے امید ہے یقین ہے کہ میرا پروردگار مجھے اپنی دعاؤں کے اندر ناکام نہیں کرے گا بلکہ میری ساری کی ساری دعائیں قبول کرے گا. فلما اعتزلهم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے، ان بتوں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، تو وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں لسان صدق علیہ، اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے مقام پر ہم نے پہنچا دیا. یہاں ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص حق کی تلاش میں اپنے گھر کو چھوڑ دے، حق کی تلاش میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے.
اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جبکہ اللہ کے لیے بندہ کوئی قربانی دیتا ہے بشرطے کہ وہ مخلص ہو، تو وہ اس کی دعاؤں کے لیے انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وقت میں گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تک آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی اور بڑی عمر ہو گئی تھی، بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب کہ اتنی بڑی قربانی دے رہے تھے اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اب جو کنبہ اور جو خاندان، جو رشتہ داریاں تھے، وہ سب سے میں الگ ہو رہا ہوں، مجھے بھی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تنہائی کی زندگی میں بڑی وحشت ہو جائے گی، آپ مجھے اولاد عطا کر دیجئے۔ اللہ نے اسی وقت بات سنی، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت تھا، قربانی کے ساتھ نکل رہے تھے۔ خالص اللہ کے لیے بندہ جب قربانی دیتا ہے تو اللہ وہ وقت قبولیت کا رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور صرف قبول نہیں بلکہ حسن قبول عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی، اور حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، یعنی اس بات کی بھی خوشخبری دی کہ یہ تمہاری آگے نسلوں کے اندر بھی یہ نظام چلے گا، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ سب کے سب ہم جو ہے ان کو نبوت دیں گے، اتنا بڑا مقام دیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کے درس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا خیال کرنا چاہیے، حق کے معاملے میں ان کو بھی اپنے ساتھ لینے کے لیے مشفقانہ انداز میں اور حکمت اور مصلحت کے ساتھ بات ان تک پہنچانی چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ کے لیے اور دین کے لیے قربانیوں کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اور جب کبھی اللہ کے لیے کوئی قربانی کا موقع آ جائے تو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔